میں ان کے پاس گیا ہوں مشہور حدیث، یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، جس پر بریلویوں کا پورا ایمان ہے، مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے۔ میں مصنف کی 11 جلدیں لے کر گیا کاظمی صاحب کو، میں نے کہا آپ بریلویوں کے غزالی، رازی اور بہقی ہے، آپ بتائیں اس میں ہے یہ حدیث؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بریلوی مجھے مارنے جمع ہو گئے، فساد کرنے میں تو اول نمبر ہے۔ کاظمی صاحب نے کہا یہ میرا مہمان ہے۔ بریلویوں میں احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتانی، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے البیان کے نام سے۔ کاظمی صاحب بدعتیوں میں غزالی، رازی اور بہقی کہلاتے تھے، اندھوں میں کانا راجا۔ بہرحال ان میں بہتر عالم تھے۔ میں ان کے پاس گیا ہوں مشہور حدیث، یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، جس پر بریلویوں کا پورا ایمان ہے، مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے۔ میں مصنف کی 11 جلدیں لے کر گیا کاظمی صاحب کو، میں نے کہا آپ بریلویوں کے غزالی، رازی اور بہقی ہے، آپ بتائیں اس میں ہے یہ حدیث؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اس کا حوالہ دینا جائز ہے؟ کہ پہلے سے بزرگوں نے دیا ہے۔ پھر مجھے کہا نشر الطیب میں مولانا اشرف علی نے بھی حوالہ دیا ہے۔ میں نے کہا مولانا اشرف علی صاحب اس میں ناقل ہے، ناقد نہیں ہے۔ ناقد دیوبندیوں میں انور شاہ ہے، اور اشرف علی صاحب نے فضائل میں حوالہ دیا، عقائد میں نہیں دیا۔ آپ تو اس کے ذریعے انما انا بشر مثلکم کو ہٹا رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں، ہمارا بھی اصلاً فضائل ہی ہے اور مسئلہ وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ مصنف عبدالرزاق میں حدیث جابر، یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، یہ موجود نہیں ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ ہاں یہ بات ہے کہ چونکہ عالم بڑے تھے تو انداز فاضلانہ تھا۔ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بریلوی مجھے مارنے جمع ہو گئے، فساد کرنے میں تو اول نمبر ہے۔ کاظمی صاحب نے کہا یہ میرا مہمان ہے، یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ اگر ان کا تواضع نہیں کر سکتے تو یہاں سے دفع ہو جائے۔ سب بریلویوں کو باہر نکالا، اور پھر میں نے کہا کہ اور ملتان میں کیا دیکھو گے؟ میں نے کہا مدرسے دیکھنے ہیں، تو خود فرمایا کہ قاسم العلوم اور خیر المدارس دیکھنے کے۔ کہے ہمارا مدرسہ تو سائیکلوں کا سٹینڈ ہے، بے حساب سائیکلیں کھڑی تھی، کا گھنٹہ پڑھا نہیں پڑھا ٹیوشنوں کے لیے بھاگتے۔ ان میں ایک اور بھی پارٹیکولر خان پیدا ہوا ہے، یہ میرے سامنے رہتا ہے نعیمیہ میں، اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی۔ غلام رسول سعیدی اس وقت بریلیوں میں ان کا راجہ ہے، پارٹیکولر خان دیا زور پسی زب کوڑتا تلو اور پسی رہنا دن اور مہاراجہ وش چلے وقی اوپا سیدھے بار بہت شور شرابہ کیا۔ تو ایک دن میں ان کے گھر گیا، اس نے تفسیر لکھی التبیان کے نام سے، 5-6 جلدیں آئی ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ مولانا میں علمی اطمینان آیا ہے، اور کئی سینکڑوں مسائل میں خان صاحب بریلوی کا موقف رد کر رہا ہے، غلط ہے۔ میں نے کہا اسے کہ یہ جو تکفیر ہے اس میں بھی اپنے اخلاص دکھاؤ نا۔ میرے پاس 1-2 بار یہاں بھی آئے ہیں۔ خیر پہلی مرتبہ جب میں گیا تو ان کا ایک ناظم مدرسے کا اقبال نعیمی نام ہے اس کا، وہ میرا جاننے والا تھا۔
سیرت کے جلسے میں ملاقاتیں ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کے شعر ببر نے توضیح البیان لکھی ہے مولانا سرفراز خان کے خلاف، وہ ہمیں بھی ایک نسخہ دے دیں۔ کہا آ جائیے، کل آ جائیے۔ صبح میں گیا 9-10 بجے کے قریب، جب میں اندر داخل ہوا تو تربوز کٹ رہے تھے اور لسی کی بالٹیاں یوں اور یوں چل رہی تھی، دوڑ رہے تھے لوگ۔ میں نے سمجھا کسی کھانے پینے کی مارکیٹ میں آیا ہوں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ دارالعلوم نعیمیہ ہے۔ شاباش۔ اچانک اقبال نعیمی سے السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی، اچھے دن میں آ گئے ہیں۔ میں نے کون سا دن ہے آج؟ کہا آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تیجا تھا۔ میں نے کہا تھوڑا سا شربت و تربوز ذرا ہو جائے۔ باہر دنیا کو پتہ نہیں، اندر ابوبکر صدیق کا تیجا ہو رہا ہے۔ خیر جی، مجھے کہا کہ آئیے علامہ سے ملا لیتا ہوں۔ علامہ دارالحدیث میں بیٹھے تھے، 8-10 لفنگے بیٹھے تھے سامنے، اکثروں کی داڑیاں غائب، انگریزی بال، جیسے بدعتیوں کے طلباء ہوتے ہیں، اور وہ تربوز کھا رہے تھے، وہ داڑھی پر بہ رہا تھا اور ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھتے ہی کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا۔ مناظرہ کرنے؟ میں نے کہا مناظرہ تو نہیں ہے، حدیث سنائی۔ اس کو کوئی مناظرہ کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں حدیث کو مناظرہ کہتے ہیں؟ آپ ہی جو کتاب پڑھا رہے ہیں بخاری، یہ مناظرہ کرا رہے ہیں طلباء سے؟ اقبال نعیمی صاحب کہتے ہیں یہ سب آپ کی لائن ہے، سب آپ کروا رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آپ آ جائے، آپ آ جائے، میرے لیے اچھا نہیں ہے، بدمزگی ہو گئی۔ خیر کتاب دے دی مجھے، پھر دوبارہ اس سے 12 میں بغیر ان کے اطلاع کے ان کے پاس گیا اور ان کی کتاب لے کر کے گیا۔ میں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، پہلی طباعت ہے، چل رہی ہے، بھی غلطی بھی چل رہی ہے۔ تفصیلی تفسیر ان کے ہاں نہیں تھی، یہ آ گئی ہے التبیان کے نام سے۔ اپنے خیال میں وہ معارف القرآن مولانا مفتی عمر شفیع کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن قیامت آ جائے گی اور ان کے قلم سے ایسی کتاب نہیں آئے گی جو ہمارے بزرگوں نے لکھی۔ اللہ کی مدد نہیں بدعتی کے ساتھ۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ میں کہتے ہیں جس نے اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگی اور جس نے نبی کی سنت کے علاوہ بدعت ایجاد کی، فَأَبَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَضْرَاءَ، اللہ ان کی آبادیوں کو کنڈرات میں تبدیل کر لے، یعنی اللہ انہیں غرق کر لے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ، اباد اللہ۔ میں اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کا عبارت لکھواؤں گا آپ۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔